السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ایمان اور صحت کے بہترین حال میں رکھے۔ بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے اعجاز القرآن۔ ٹھیک ہے، اعجاز القرآن۔ اعجاز کے معنی عاجز کر دینے کے ہیں۔ اعجاز یعنی عجز سے یہ لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب ہے عاجز کر دینا۔ تو اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے کہ عرب کے تمام لوگ قرآن جیسی کوئی مثال پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ یعنی قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی صورت، کوئی کلام، کوئی آیت دنیا کا کوئی انسان نہیں بنا سکا، نہ پہلے بنا سکا ہے اور نہ آئندہ بنا سکے گا۔ یعنی یہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی کتاب ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی ایسی تاثیر، ایسی خصوصیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، تو یہ خود گھڑ لیتا ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگرانہ کلام ہے، ساحرانہ کلام ہے، یہ جادو کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھاڑ لیا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ یہ کوئی مشہور خطبہ ہے، خطیبانہ کلام ہے۔ تو اس طرح ہر وقت مختلف طرح کے الزامات لگاتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، تو قرآن پاک بھی اس اعتراض کے جواب میں خاموش نہیں رہا، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنجز پیش کیے ہیں کہ اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، اس کو خود گھڑ لیا ہے، تو پھر وہ ایسا کریں کہ وہ بھی قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑا ہی فصاحت و بلاغت والا کہتے ہیں، اور اتنا وہ اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں کہ غیر عرب کو اپنے مقابلے میں وہ عجمی یعنی گونگا کہتے ہیں۔ تو وہ اتنی فصاحت و بلاغت والی گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہے، تو پھر وہ بھی قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلا چیلنج کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 میں اللہ پاک نے فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو کر قرآن کریم جیسی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو بھی وہ قرآن جیسی مثال نہیں بیان کر سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی خوب مدد ہی کیوں نہ کر لیں۔ 14 صدیاں بیت گئیں، آج بھی یہ چیلنج بدستور فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ کسی بھی دشمن اسلام کو جسارت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور انسانی کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا قرآن جیسا قرآن بنا کر لانا تو امر محال تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے اپنے مطالبے میں تھوڑی سی کمی کر دی، اور اس کے بعد دوسرا چیلنج پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 23 میں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا؟ فرما دیجئے تم لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی، اور تم بلا لو اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ یعنی قرآن نے کھلا چیلنج کر دیا کہ
اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار ہیں تمہارے ساتھ، کوئی جن ہے، انس ہیں، انسان ہیں، کوئی ادیب ہیں، خطیب ہیں، شعراء ہیں، کوئی دنیا کے بڑے بڑے اہل زبان ہیں، تم ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو تو پھر بھی قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہ کر سکو گے۔ جب قرآن پاک کا یہ مطالبہ بھی پورا نہ ہوا، دوسرا چیلنج بھی کوئی ایکسیپٹ نہ کر سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا چیلنج کیا۔ اس تیسرے چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بس تم لے آؤ کوئی صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ اتمام حجت کے طور پر آخری چیلنج بیان کر رہے ہیں کہ قرآن جیسی کوئی صورت تم بھی چلیں۔ پورا قرآن پاک پہلے چیلنج کے بعد پورا قرآن پاک کوئی نہ بنا سکا، دوسرے چیلنج کے بعد 10 صورتیں کوئی نہ بنا سکا، تو اب تیسرا چیلنج یہ ہے کہ قرآن جیسی ایک کوئی چھوٹی سی صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام یا قرآن جیسی 10 صورتیں یا قرآن جیسی کوئی ایک صورت تو بنانا دور کی بات ہے، قرآن جیسا کوئی ایک لفظ بھی آج 1400 سال گزر گئے کوئی انسان بنا نہیں سکا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بس اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، بس تم آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو سورۃ بقرہ کی اس آیت میں منکرین قرآن کو جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی ہے، اور یہ بھی ساتھ ان کو وعید سنائی گئی کہ جن پتھروں سے وہ معبود گھڑ گھڑ کر جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی آج تمہارے ساتھ پتھر جل رہے ہیں کہ دیکھو آج تم بھی جل رہے ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جل رہے ہیں، وہ خود کو نہیں بچا سکے تو تمہیں وہ کیا بچا سکتے۔ بہرحال آج پوری دنیا کے انسان اپنی مجموعی قابلیتوں اور تخلیقی قوتوں کو جمع کر لیں اور اپنے تمام مددگاروں کو ساتھ ملا لیں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بڑے بڑے سافٹ ویئر، بڑے بڑے کمپیوٹرز اور بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ نیٹ کی کمپنیاں انٹرنیشنل لیول پہ بڑا جو اس کا صحافت کا دور ہے، لکھنے لکھانے کا رواج عام ہے، تو آج کے دور میں لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی کوئی انسان بنا سکتا ہے تو بنا کر لائے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، آسمانی کلام ہے، اور انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ تو بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جیسا کوئی کلام آج تک نہیں بنا سکا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کے اندر آخر ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے قرآن جیسا کلام کوئی بھی انسان بنا نہیں سکا، پیش نہیں کر سکا؟ کیونکہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وجوہ اعجاز، یعنی قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے ایجاز و اختصار۔ ایجاز یعنی یہ الف سے ایجاز ہے جس کا مطلب ہے مختصر ہونا، ٹھیک ہے؟ تو عربی کا ایک کلام مقولہ مشہور ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہونے کے باوجود بھی اپنا مطلب اچھی طرح بیان کرے، یعنی بہترین کلام اس کو کہتے ہیں کہ کم ہونے کے باوجود بھی وہ اس میں مطلب کی وضاحت پوری ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک 30 پاروں کی ایک کتاب ہے، لیکن
اس میں رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اب 1400 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی آگے نہ جانے قیامت تک کتنے سو سال ہوں گے، تو تمام دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اس میں اصول بیان کر دیے گئے، اس میں احکامات بیان کر دیے گئے، ہدایات دے دی گئیں لوگوں کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو دیکھیں کتنا مختصر کلام ہے، ایک کتاب ہے جس کو ہم آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اتنی ضخیم کتاب نہیں ہے کہ جس کا احاطہ ممکن نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی یہ خصوصیت ہے کہ ایسا کلام ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا ایسا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے، اس کے اندر معانی و مطالب ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ مختصر بات میں بڑے بڑے مطالب کو بیان کر دیا گیا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا، تو قرآن پاک کی بھی ایسی ہی مثال ہے۔ تو اس لیے اس اعجاز و اختصار کی وجہ سے قرآن پاک جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ نعیم صدیقی بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، اور ایک ایک سطر شاخ گل اور ایک ایک صورت خیابان بہار ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے نعیم صدیقی نے محسن انسانیت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے نظم کلام۔ نظم کلام کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور پھر اس تمام آیات جو ہیں اس مرکزی مضمون کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، اور مرکزی مضمون کی وضاحت کبھی ایک پہلو سے ہوتی ہے، کبھی دوسرے پہلو سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ مرکزی مضمون کا جلوہ نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خصوصیت قرآن پاک کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عدم تضاد۔ قرآن پاک خود اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پا لیتے، اس میں اختلاف بہت زیادہ موجود ہوتا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں بچوں، قرآن کریم جو ہے ایک لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے، اور زندگی پر اثرات پیدا کرنے والی مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے۔ توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی و معاشی اور سیاسی زندگی کے اصول و ضوابط اس میں بیان کیے گئے، لیکن اول سے آخر تک کہیں کوئی تضاد یا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس کی اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا مضمون نہیں ہے کہ ایک مضمون دوسرے مضمون کی تردید کرتا ہو، یا ایک آیت کسی دوسری آیت کی تردید کرتی ہو۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک کی اثر انگیزی۔ کہ قرآن پاک کا اعجاز اور کمال اس کی تاثیر سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اثر انگیزی کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس قدر تاثیر ہے اس کلام کے اندر کہ جو کوئی اس کو سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بچوں پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ، کہ وہ اپنی بہن کا جب سنتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ایمان لے آئی ہیں، تو وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور قرآن کی چند آیات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں، وہ سن لیتے ہیں اپنی بہن سے، تو ان کا دل وہیں بدل جاتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ ایسے ہی سورۃ الکوثر کو کسی نے لکھ کر کعبہ کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیا، تو وہ وہاں سے ایک شاعر لبید کا گزر ہوا، تو اس نے اس کلام کو پڑھا اور فوراً کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پاک کی ایسی تاثیر ہے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ جو ہیں وہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن جو ہے ہم اس کو سنیں اور ہم اس کے گرویدہ ہو جائیں اور ہم ایمان لے آئیں۔ تو وہ ذرا سا سنتے تھے، پھر کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے، پھر ذرا سا سنتے تھے، پھر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اور جو کوئی ذرا سا زیادہ کلام سن لیتا تھا اس پر ایسا اثر طاری ہو جاتا تھا کہ وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھیں، اگر قرآن پاک کو لحن کے ساتھ پڑھا جائے، خوبصورتی کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، تو قرآن پاک سننے والے پر ایسا سحر طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سحر سے نکل نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنے گھر کے باہر رات کو تلاوت کرتے تھے تو راہ چلتے مرد، عورتیں اور بچے تلاوت قرآن سے مسحور ہو کر ہمتاً گوش ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اس لیے اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد منفرد انداز بیاں ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے عربوں میں کئی قسم کے اصناف سخن رائج تھے، مثلاً قصائد، غزل، خطبات اور عرب کاہنوں کے اقوال وغیرہ۔ تو لیکن قرآن پاک کا انداز ان سب سے جداگانہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پاکیزہ خیالات کا اظہار ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پاکیزہ خیالات کا اظہار ہے۔ توحید، رسالت، یوم آخرت کا بیان ہے۔ سابقہ انبیاء اور امتوں کے قصے ہیں۔ جنت اور دوزخ کا نقشہ پر اثر انداز میں کھینچا گیا۔ یہ تمام مضامین ایسے ہیں جن کا عربوں کو پتہ تک نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان آیات کو سن کر حیرانی اور پریشانی میں ڈوب جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں پتہ چلا کہ قرآن جیسا منفرد انداز بیاں آج تک دنیا کی کسی کتاب کا نہ بنا ہے اور نہ بنے گا۔ اس کے بعد ہے جامعیت۔ قرآن پاک کی جامعیت بھی اس کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے نبی ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک انسانی زندگی کے اخلاقی پہلو کی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ اس میں زندگی کے تمام مسائل اور مشکلات کا حل موجود ہے، اور ایک انسان کے مہد سے لے کر قبر تک کے تمام گوشے، بلکہ اس کے آگے آخرت کی زندگی کو بھی بیان کیا گیا، اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل کا حل قرآن کریم میں ملتا ہے، اور لیکن انسان کی کوئی بھی تصنیف کردہ کتاب یہ دعویٰ پیش نہیں کر سکتی۔ الغرض قرآن مجید اپنی قوت تاثیر، دلیل و برہان، کلام و مطالب، فصاحت و بلاغت، ترکیب و بندش اور الفاظ میں بے نظیر ہے۔ جمع و تدوین اور حفاظت کے لحاظ سے قیامت تک زندہ و جاوید معجزہ ہے، جس کا اعتراف مخالفین نے بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں، حفاظت قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ قرآن پاک کی حفاظت بھی ایک معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، دنیا کی کوئی کتاب زیادہ عرصے تک جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی، ناپید ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پاک آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے لیکن صحیح و سالم حرف بحرف موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ میونک یونیورسٹی میں 40,000 نسخے اکٹھے کیے گئے اور ان کی فوٹو کاپیاں جمع کر کے
کی تحقیق و تفتیش کی گئی، چھان بین کی گئی، تو ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تحریف یا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کتابت کی چند اغلاط کے سوا کوئی بھی اس میں فرق نہیں تھا۔ تو یہ حفاظت کا جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بنایا قرآن پاک کا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اگلا ٹاپک ہے حفاظت قرآن۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کتاب کے سامنے سے داخل ہوگا اور نہ پیچھے سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی قرآن پاک کے اندر کوئی جھوٹ کی ملاوٹ یا کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، کوئی غلط چیز اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک جو ہے ایسی کتاب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا حرف بحرف ویسا ہی محفوظ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف اور کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دست برد زمانہ سے محفوظ رکھا، اور نہ صرف اس کو محفوظ رکھا بلکہ اس کی زبان کو بھی زندہ و جاوید رکھا۔ آپ دیکھیں عربی زبان پوری دنیا کے اندر کتنے ممالک میں بولی جاتی ہے، اور اتنی فصیح و بلیغ زبان دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دوسری زبانوں کو ترجیح دیتے ہیں، ہم نے انگریزی زبان کو جو ہے اہمیت دینا شروع کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ انگریزی یا دنیا کی کوئی اور زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کی حفاظت کا طریقہ کار بھی خود ہی مقرر فرما دیا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب نازل کیا تھا تو آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوا تھا، اور جیسے ایک آیت نازل ہوتی تھی صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے اور اس کو یاد بھی کر لیتے تھے، یعنی سفینہ اور سینہ دونوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح یہ کتاب محفوظ ہوتی چلی گئی۔ جبکہ دنیا کی اور کتابوں کو دیکھا جائے تو ہم تورات اور انجیل کو دیکھا جائے تو وہ بھی آسمانی کتابیں ہی ہیں، وہ بھی اپنے نبیوں پر ہی نازل ہوئی ہیں، اللہ کے ہی کلام ہیں، لیکن وہ کلام محفوظ نہیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر یہود و نصارہ نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اور اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو کتبت بایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کتابوں کو لکھا اور تبدیل کر دیا۔ لیکن قرآن پاک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پورے کا پورا لکھا جا چکا تھا، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور نہ ہی آج تک ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام خود ہی فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کے محفوظ ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تلاوت قرآن کی جو تاکید کی ہے اور اس پر جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی قرآن پاک کی حفاظت کا محرک ہے۔ ہر مسلمان اس کو کثرت اور قلت، یعنی جیسے جس کو جتنا بھی مہیا ہوتا ہے، جتنا جس کو ٹائم ملتا ہے، جتنا جو پڑھ سکتا ہے، استطاعت ہے جس کی، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی ترغیب دی۔ احادیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جیسے یعنی ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو اگر الف لام میم کی تلاوت کی گئی تو 30 نیکیوں کا ثواب اس کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے اوقات میں صبح اور شام کے اوقات کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں صبح اور شام کے اوقات جو انسان اپنی مصروفیات سے
اس کی فراغت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ چاد باری ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ جو رات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اس کے علاوہ فرمایا تلاوت اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اسے نہ چھوڑو۔ پھر فرمایا میری امت میں سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یعنی پھر فرمایا قرآن والو، قرآن اس طرح پڑھو جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، رات دن پڑھو، اسے پھیلاؤ اور اس کے مضامین پر غور کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان احادیث کے علاوہ بھی بے شمار ایسی احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے یہ آیات اور یہ مضامین جو ہیں وہ تلاوت قرآن کی ترغیب کا باعث رہے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اور اس کے علاوہ حفظ قرآن جو ہے وہ بھی حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک مسلمان اپنے دل میں قرآن کو محفوظ رکھتا ہے اور ساری زندگی وہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچاتا ہے۔ تو شروع سے ہی حفظ قرآن جو ہے وہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ رہا ہے، لوگ اس کو ہمیشہ سے سینوں میں محفوظ رکھتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ تو دنیا کی کسی اور قوم نے اپنی مذہبی کتاب کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ اہتمام نہیں کیے ہوئے۔ اپنی مذہبی کتاب کی حفاظت کی یہ بے نظیر مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے ذریعے حفظ قرآن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کھال میں قرآن ہوگا وہ کھال نہیں جلے گی، اور پھر فرمایا روز قیامت حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے بالا خانوں میں چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا آخری مقام ہوگا۔ لہٰذا قرآن ہی پوری دنیا کی کتابوں میں سے ایک ایسی کتاب ہے جو حرف بہ حرف موجود ہے، اور اس میں ایک شوشے، ایک نقطے یا ایک زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اس کی گواہی غیر مسلم بھی دیتے ہیں، اور وہ بھی یعنی حیران ہوتے ہیں اور اس کی اپنے الفاظ کے اندر گواہی دیتے ہیں۔ لائف آف محمد میں مستشرق ولیم میور لکھتا ہے قرآن کا کوئی جزو، کوئی فقرہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں سنا گیا جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو، اور نہ کوئی لفظ ایسا پایا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ بعد میں داخل کیا گیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ان احادیث میں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ کی گئی ہیں ان کا پتہ ضرور چلتا۔ تو آج ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا قرآن حرف بہ حرف محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی، اسی لیے ہی دنیا کی تمام کتابوں میں سے اصح الکتب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔